سانسیں لے رہے ہیں، لیکن قربانی کے متعلق جیسے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک کانسیپٹ اور پھر پھیلایا ہوا ایک کانسیپٹ اور اسلامی کانسیپٹ، تینوں میں کیا چیزوں کا فرق ہے؟ اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے؟ لوگوں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا ہے اور عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تینوں کو ہم تھوڑا سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اسلام جس قربانی کی بات کر رہا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے، تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی ہی نہیں، یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ، وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی۔ اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر، کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے۔ یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں میرے عزیزو، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کے بعد، مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخر